الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر آن لائن ایک نشست میں جمع ہو کے درس قرآن کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے دوسرے پارے کا آغاز کیا اور آج دوسرے پارے کی تیسری نشست ہے، جس میں انشاءاللہ ہم تیزی سے اس پارے میں آگے بڑھیں گے اور جہاں تک ہم نے کل مکمل کیا تھا انشاءاللہ اسی کے آگے سے اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بڑی رحمت والا اور مہربان ہے۔ یعنی یہود کا انکار کرنے کے بعد اور انہیں تنبیہ فرمانے کے بعد، تحویل قبلہ میں مومنین کی حوصلہ افزائی فرمانے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو، اس عقیدے کو واضح فرما دیا کہ یہ یہود و نصارہ جتنے بھی خوش ہو جائیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے فضل والے تھے، ان پر اللہ نے بڑا کرم کیا، مسلمانوں سے پہلے یہ سب سے افضل جماعت تھی، لیکن چونکہ یہ شرک کر چکے ہیں اس لیے یہ بنیادی عقیدے سے ہٹ گئے۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے وضاحت فرما دی کہ یہ یاد رکھو کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ معبود بڑا رحمان بہت رحیم ہے۔ اب آگے کچھ آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالی انسانوں کو لاجیکل دلیل دیتا ہے، انسانوں کو اپروچ کرتا ہے کہ یہ ان تمام چیزوں میں اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا اور کہے گا کہ ان پر غور کرتے چلے جاؤ اور ان میں نشانیاں دیکھو اور اس پر غور کر کے اپنے خدا کا، اپنے رب کا ادراک کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی تبدیلی میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، بما ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس پانی جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ لآیاتن، ان میں یقیناً لآیاتن ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے، یعنی ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو غور کرنا چاہیے، ایک ایک چیز کو لے کر چلتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی تخلیق، ایک زمین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس میں آسمان کو تخلیق کیا، اس میں آسمان میں مختلف لیئرز موجود ہیں۔ ایک انسان جب کوئی چھت بناتا ہے تو وقت کے ساتھ وہ چھت کمزور ہوتی ہے، اس پہ دراریں پڑتی ہیں، اس چھت کو ایک ستون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دیکھیں آسمان میں اتنا عرصہ گزر گیا، آپ کو کوئی درار نظر آتی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ آسمان گر پڑا ہو؟ کبھی آپ نے آسمان کا کوئی ستون دیکھا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو، کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے فرمایا کہ اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ زمین ہر طرح کی قائم کی، بعض زمینیں ایسی رکھیں کہ جہاں پر پانی موجود ہے اور بہت گہرائی ہے، بعض زمینیں ایسی پیدا کر دیں کہ جو صحرا ہے، بعض زمینیں انتہائی ہریالی والی ہیں، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ جس پر پہاڑ ہیں، اور ہر ایک سے انسان اپنے اپنے مطابق نفع حاصل کرتا ہے، کہ زمین میں چلتا پھرتا ہے اور اپنی روزگار کے مواقع، اپنے مویشی پالتا ہے اور اپنے گندم اگاتا ہے، اپنی چیزیں اگاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسان کے لیے کشادہ بنا دیا۔ تو یہ جو زمین اتنی بڑی تخلیق کی ہے، کس نے تخلیق کی؟ یہ خود بخود ہو گئی؟ یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا، ایک
معجزہ ہو گیا اچانک سے، ایک ریئیکشن تھا کہ جس کی نتیجے میں یہ سب کچھ آ گیا. اس کا ایسا ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب کہ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کسی نہ کسی نے بنائی ہوتی ہے. یہ لیپ ٹاپ جس پہ میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بہت سے انجینئرز انوالوڈ ہیں، اس کے پیچھے بہت سے کمپیوٹر انجینئر، سافٹ ویئر انجینئرز انوالوڈ ہیں. ایک ایک چیز، آپ کے گھر میں جو چیز موجود ہے، چاہے وہ لکڑی کی ہو، لوہے کی ہو، سونے کی ہو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، ہر ایک کو کوئی بنانے والا ہے، ہر ایک کے اجزاء کو کوئی خاص شکل دینے والا ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنا آسمان اور زمین یہ سب پیدا ہو جائے اور اتنے حسن کے ساتھ پیدا ہو جائے، لیکن اس کے بنانے میں کوئی موجود نہ ہو، اور یا اس کے بنانے والا ناقص ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسی چیز جو ہے وہ صرف ایک کامل اور ایک ہی خدا بنا سکتا ہے. یہ ہے اس چیز میں نشانی کہ اگر تم اس پر غور کرو. اور پھر فرمایا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کے بدلنے میں. اگر اللہ تعالیٰ رات کو پیدا نہ فرماتا تو پھر انسان کیسے آرام کرتا؟ ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوتی. دن میں انسان کو ویسی نیند نہیں میسر آتی جس طرح رات میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا ہی اس لیے فرمایا. قرآن کریم کئی مقامات پر یہ کہتا ہے کہ جس میں تم آرام کرو، جس میں تم راحت لو. اور اگر اللہ، اور یہ دن کا روزانہ پلٹنا اور ایک ایک ہی نظام کے تحت پلٹنا، یہ ضرور ایک نشانی ہے کہ ضرور اس کے پیچھے ایک خالق ہے، کہ ایک بہترین خالق و مالک ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے. ظاہر ہے یہ انسان کی قدرت سے بہت باہر ہے، اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جو خود بخود ہو جائے. کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ایک ریئیکشن ہوا، اس کے نتیجے میں سب پیدا ہو گیا، لیکن روزانہ رات اور دن کا بدلنا یہ کون بدلتا ہے؟ یہ روز کے ریئیکشنز کون سے ہیں؟ تو بس اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی فائل حقیقی موجود ہے، کوئی ایسی ذات موجود ہے جو یہ سب کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا فرما دیا تاکہ اس دن میں انسان جو ہے وہ اپنے کام کر سکے، اس میں اپنا روزگار تلاش کر سکے. اور پھر اللہ نے اس رحمت کا ذکر فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہیں. آپ غور تو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا نظام پیدا فرمایا، اور یہ نظام پیدا کر دیا کہ کشتی جو ہے وہ پانی میں ڈوبتی نہیں ہے بلکہ وہ چلتی ہے، اور وہ اپنے ساتھ ٹنوں وزنی مال جو ہے وہ لے کر چلتی ہے. یہاں تک کہ اتنے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کہ جب ہمارے پاس ایک سے ایک آٹو موبائلز موجود ہیں، ایک سے ایک گاڑیاں موجود ہیں، ٹرکس موجود ہیں، اب دنیا الیکٹرک کارز کی طرف جا رہی ہے، ہمارے پاس ہوائی جہاز موجود ہیں، ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، ہمارے پاس الیکٹرک ٹرینز موجود ہیں، لیکن تب بھی آج بھی دنیا بھر میں سب سے سستا موڈ آف ٹرانسپورٹ اپنی تجارت کے حوالے سے وہ ابھی بھی سمندر کا نظام ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے سی پیک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور چائنا کیوں اتنا انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہتا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چائنا اگر اپنے مال کو زمینی راستوں سے اس کی تجارت کرتا ہے تو اسے وہ بہت مہنگا پڑتا ہے، یا وہ اگر کسی اور راستے سے سمندر تک پہنچتا ہے تو اسے بہت مہنگا پڑتا ہے. لیکن صرف غالباً 3000 کلومیٹر کے فاصلے سے چائنا بآسانی زمینی روڈ کے سفر سے اپنے مال کو ایک مرتبہ گوادر پورٹ تک پہنچا دے تو پھر اس کے بعد پوری دنیا تک اس کا مال تجارت اور اس کو جو تیل آنا ہے وہ تمام جو ہے اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو گنوایا کہ غور تو کرو کہ کس طرح وہ کشتیاں جس میں لوگوں کے لیے نفع ہے. آج آپ یہاں پر بیٹھ کے ہر چیز استعمال کرتے ہیں. پاکستان اپنی کون سی چیز خود بناتا ہے؟ ہاں، پاکستان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہماری اکثر آڈینس پاکستانی ہے، لیکن آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہوئے ہر ملک کا پھل کھاتے ہیں، ہر ملک کا کاسمیٹک پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، باہر کے آپ کپڑے پہنتے ہیں، باہر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، آپ کے فرنیچر آئٹمز پاکستان میں ترکی سے امپورٹ ہوتے ہیں، آپ کی ہر چیز چائنا بناتا ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ جو دنیا بھر سے ٹریڈ ہے، آپ کا تیل آتا ہے، یہ سب جو ہے یہ کشتیوں کے ذریعے آتا ہے، یہ سب پانی کے ٹرانسپورٹ کے ذریعے. اس کا بہت بڑا ذریعہ پانی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کشتیاں سفر کرتی ہیں جس میں تمہارے لیے نفع ہے. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے جو مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے. آج بھی بارش کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. دنیا بھر میں بارش کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. آج بھی جہاں پر بہت زیادہ قحط سالی ہو تو لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے، کیونکہ جب بارش آتی ہے تو خوشحالی آتی ہے، اس سے
کھیتی باڑی ہوتی ہے، اس سے ایک پورا آپ کا ماحول زبردست ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور پھر اللہ نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں اس میں کہ ہر قسم کا جانور موجود ہے. وہ پرندے بھی ہیں، وہ جانور بھی ہیں جو آپ سے مانوس ہوتے ہیں، جو حلال ہیں، کہ جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں. وہ جانور بھی ہیں جو درندے ہیں. لیکن وہ سب، ان سب کا ایک ایک کام ہے کہ کچھ نہ کچھ نفع ہے، چاہے وہ آپ کے استعمال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ آپ کے ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لحاظ سے ہو، کہ اگر اس میں سے ایک جانور کم ہو جائے تو آپ کے جو جنگل ہے، آپ کا ماحول ہے، اس کا ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی گردش کی بات کی، اور ان بادلوں کی بات کی جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں. یہ سب نشانیاں ہیں کہ اللہ، اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو غور و تفکر کرتے ہیں، جو اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، جو بغیر کسی تعصب کے غور کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے اور اتنے زبردست انداز سے چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی خالق موجود ہے، اور وہ خالق ایک ہی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو ضرور اس نظام میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جاتی. تو بس یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام نشانیوں کو بیان کر کے فرمایا کہ اس میں ضرور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ جو مشرکین تھے وہ بھی اللہ کے وجود کے قائل تھے، وہ بھی کہتے تھے اللہ ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ اور بہت سے بتوں کو بھی مانتے تھے. اور وہ کہتے تھے اللہ بڑا خدا ہے، اور یہ بت جو ہیں یہ فلاں چیز کا اختیار رکھتا ہے، یہ بت فلاں چیز کا اختیار رکھتا ہے. تو وہ بتوں کو بھی اسی لیول پر لے آتے کہ جس پر اللہ کو رکھتے، اور بتوں سے ویسی محبت کرتے. اس لیے اللہ نے ان کے رد میں فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا معبود بنا لیتے ہیں کا حب اللہ، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. جو مومن ہے اس کی ساری محبت، اس کی ساری دوستی، اس کی ساری دشمنی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. ایک کامل مومن کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کی محبت اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقربا سے، پھر اپنے آپ سے محبت ہونی چاہیے. تو یہ مومن کی محبت کا معیار ہے کہ وہ اپنی محبت کو پہلے نہیں رکھتا. اسی لیے یہاں پر بھی یہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ بعض اوقات اولیاء اللہ کی تعظیم یا ان سے محبت کے اظہار کو ان سے تشبیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح پہلے مشرکین کیا کرتے تھے، کوئی بھی مومن اللہ سے زیادہ کسی ولی سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ محبت اللہ سے محبت ہے، سب سے زیادہ رضامندی، سب سے زیادہ رضا کا طلبگار مومن صرف اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری نہ کی جائے، جب تک آپ کی سنت کی کامل پیروی نہ کی جائے، انسان جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا، قل اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو نبی کی اتباع کب ہوگی؟ ایک ہے نبی کی اطاعت، پیروی، نبی نے حکم دیا نماز پڑھنی، نماز پڑھ لی. ایک ہے نبی کی اتباع، کہ وہ چیز جو حکم کے بغیر ہو، کہ جیسا نبی نے کیا بس ویسا کرنا ہے. اور اتباع تب تک پیدا نہیں ہو سکتی کہ جب تک نبی سے محبت پیدا نہ ہو. تو نبی سے محبت اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے. کسی ولی سے، کسی نبی سے محبت اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح اپنے والدین سے محبت اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ایک کامل مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اسی چیز کو اللہ نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے،
اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی کاش وہ ظالم دنیا میں دیکھ لیتے کہ وہ کیسا عذاب ہوگا، تو پھر وہ جان لیتے کہ تمام قوت تمام طاقت صرف اللہ کے لیے ہے. آج بہت سے لوگ اس چیز کو مذاق بناتے ہیں. بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یار ویسے ہی اتنے گناہ گار ہیں، اب ایک اور گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا. اس طرح کے جملے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی بے باک گفتگو تب ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو بڑا ہلکا سمجھتا ہے. لیکن جب ظلم کرنے والے سے مراد یہاں پر کافر ہے، لیکن ظلم جو ہے عام معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب گناہ گار کا معنی ہو. خیر یہاں پر کافر مراد ہے کہ ظالم جب دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. آگے فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے. استبرأ الذین اتبعوا، کہ جب اظہار برات کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین، ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، تبعوا کی جنہوں نے پیروی کی تھی. یعنی جب پیشوا کہ جن کی کفار اطاعت کرتے تھے، کفار کے سردار، جب وہ اپنے پیروکاروں سے، اپنے اطاعت گزاروں سے اظہار برات کر دیں گے، ورأوا العذاب، اور عذاب دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے. یعنی دنیا میں جتنے مشرکین ہیں، ان کے جتنے ماننے والے ہیں، ہر ایک کے آپس میں جتنے فالوورز ہیں، سب کے رشتے کٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. وقال الذین تبعوا لو ان لنا کرۃ، اور پیروکار کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک مرتبہ، جب یہ سردار وہاں پہ اظہار برات کر دیں گے تو جو ان کے مقتدی تھے وہ یہ کہیں گے، وقال الذین تبعوا لو ان لنا کرۃ، کہ اور پیروکار کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے آج بیزار ہوئے ہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا. کیونکہ اب حسرت ہوگی، اب دوبارہ چانس نہیں ہے، اب ایگزامینیشن ختم ہو چکا ہے، اب وقت ختم ہو گیا. حسرت میں دیکھیں گے. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں. یہاں پر بھی یہ بڑا واضح ہو گیا کہ ایک اب وہ دوزخ میں چلے گئے کافر، تو اب وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں. تو آپ یہ غور کریں کہ ایک کافر ہوگا کہ جب وہ آپس میں دنیا میں، ایک ان کا سردار تھا، دوسرے ان کی پیروی کرتے تھے، ایک غلط عقائد کا حامل تھا، دوسرے ان کے فالوورز تھے، قیامت میں ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے. لیکن مومنین کے سارے رشتے اسی طرح قائم ہوں گے. مومنین اسی طرح اپنے نبی کے پاس جائیں گے، شفاعت کا سوال کریں گے. نبی اپنی امتیوں کے لیے شفاعت فرمائے گا. ایک حافظ قرآن اپنے 10 ایسے رشتہ داروں کے لیے شفاعت فرمائے گا کہ جن پر جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا. علماء شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، کچے بچے شفاعت کریں گے. قیامت میں مومنین کے یہ تمام رشتے قائم ہوں گے کہ جن سے وہ آپس میں نفع حاصل کریں گے، لیکن کفار کے تمام رشتے کٹ جائیں گے. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ یہاں پر لوگوں سے فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے، مما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے، حلالا طیبا، وہ حلال اور طیب کھاؤ. حلال اور طیب میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے کسی چیز کا خود سے حلال ہونا، جیسا کہ گائے کا گوشت کھانا، گائے ایک حلال جانور ہے، بکرا ایک حلال جانور ہے. کتا جو ہے وہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے. تو ایک ہے کسی چیز کا خود حلال اور حرام ہونا. تو ایک بکرا ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن وہی اگر آپ بکرا چوری کر کے کھائیں گے تو اب وہ آپ کے حق میں حرام ہوگا. تو حلال اس چیز کے شرعی حکم کے اعتبار سے ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے، اور طیب اس اعتبار سے ہے کہ آپ نے اسے حاصل کیسے کیا ہے. تو وہ چیز خود بھی حلال ہو اور اس کے حصول کا ذریعہ بھی حلال ہو، طیب ہو، جائز ہو، تو تب وہ چیز آپ کے لیے طیب بنے گی. یعنی آپ اسے اپنی حلال روزی سے خرید کے جب کھائیں گے تو اب وہ چیز آپ کے لیے حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم زمین میں سے جو کچھ کھاؤ
وہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اس کے علاوہ نہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، یعنی شیطان تمہیں بہکائے گا، تمہیں حرام کھلوانے کی کوشش کرے گا، اس کے راستے پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں، یعنی تم اللہ پر جھوٹ باندھو، تمہیں وہ برائی کا بھی حکم دیتا ہے، بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ وان تقولوا، اور ایسی بات اللہ پر کہو کہ جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا، تو وہ کہتے ہیں، بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اللہ فرماتا ہے کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے تھے اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ تو یہاں پر ایک بڑا واضح مفہوم ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف اس بات پر کہ آپ کے باپ دادا کچھ کیا کرتے تھے، یہ شرعی دلیل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اس میں پھر غور کریں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو کہ جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں گے کہ جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ وہ اپنے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو یہاں پر علماء نے فرمایا کہ تقلید شرعی احکام میں تو جائز ہے، تقلید شرعی احکام میں تو جائز ہے، لیکن تقلید عقائد کے سلسلے میں جائز نہیں ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہم تقلید کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم حنفی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم شافعی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقلید کا مفہوم یہ ہے کہ دلیل پر نظر رکھے بغیر کسی کے قول کو قبول کر لینا، دلیل پہ نظر رکھے بغیر۔ مثلا آپ بڑے ہوئے، آپ سے کسی نے کہا کہ بھئی نماز پڑھنی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اب اور آپ نے قرآن جب آپ پڑھتے تھے آپ نے اس میں پڑھا اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو۔ اب یہ نماز پڑھنا تقلید نہیں ہے، کیونکہ یہ دلیل تو خود قرآن میں آپ نے دیکھ لی، اور قرآن تو خود اصل دلیل ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے اب آپ کو سکھایا گیا کہ آپ نے قیام کرنا ہے، قیام میں ثنا پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ایک سورہ مبارکہ ملانی ہے، رکوع اس انداز سے کرنا ہے، سجدہ اس انداز سے کرنا ہے۔ اب آپ نے بچپن سے اب تک کسی سے سوال نہ کیا کہ یہ کس وجہ سے ہے، مجھے اس میں سے ہر ایک پہ حدیث دکھاؤ، مجھے بتاؤ کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث کیا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد اگر کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیات ملانی ہے تو اس کی حدیث دکھاؤ، رکوع میں جانے کی حدیث بتاؤ، رکوع میں تسبیح جو پڑھنی ہے اس کی حدیث بتاؤ۔ اسی طرح آپ کا نکاح ہوا، آپ سے کہا گیا کہ بھائی آپ نے حق مہر رکھنا ہے، حق مہر کی کم از کم مقدار اتنی ہے۔ آپ نے تجارت کی، آپ حج پر گئے، آپ سے کہا گیا کہ یہ واجبات ہیں، حج اس طرح کرنا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں، طواف کے اتنے چکر ہونے ہیں، یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں ختم کرنا ہے۔ یہ تمام آپ کی زندگی کے احکام، آپ نے اس میں کسی سے بھی حدیث طلب نہیں کی، بلکہ آپ کو جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ یہ فقہ حنفی کے مسائل ہیں اور آپ نے ان مسائل کو سیکھا۔ اسے کہتے ہیں تقلید۔ اور یہ تقلید بغیر، کیونکہ آپ نے دلیل معلوم نہیں کی، آپ نے امام کے قول کی پیروی کی، اس لیے یہ تقلید کہلاتی ہے، اور یہ تقلید شرعی احکام میں بالکل جائز ہے بلکہ لازم ہے۔ بڑے 4 ائمہ ہیں جو بڑے مشہور ہیں، ایک اس میں حضرت امام اعظم، اب امام اعظم نعمان بن ثابت المعروف بھی ابی حنیفہ ہیں، ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی، اور ان کے دنیا بھر میں جتنے متبعین ہیں یہ حنفی کہلاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان، انڈیا میں، ترکی میں، اسی طرح جو سینٹرل ایشیا ہے، چیچنیا، ازبکستان، یہ جو پورا علاقہ ہے، یہاں پر سب حنفی موجود ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد حنفی مقلدین کی ہے۔ اس کے بعد آپ کے ایک شاگردوں کے شاگرد ہیں جو امام محمد بن ادریس شافعی، جنہیں ہم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ان کی وفات 204 ہجری میں ہوئی، اور ان کے ماننے والے شافعی کہلاتے ہیں۔ تو دنیا میں شافعی کی بہت کثرت ہے، آپ کو یہ زیادہ تر عرب ممالک میں، آپ کو شام میں، یمن میں اور ان کے اطراف میں آپ کو بکثرت شوافع ملتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے جو بڑے مشہور امام ہیں وہ امام مالک ہیں،
یہ امام مالک بن انس ہیں اور ان کی وفات 179 ہجری میں ہے، اور ان کے متبعین مالکی کہلاتے ہیں۔ اس لیے آپ کی اگر آپ کو حج اور عمرے کی سعادت حاصل ہوئی ہو اور آپ کی افریقہ کے کسی ملک کے کسی باشندے سے اگر ملاقات ہوئی ہو، تو آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ ان کا انداز بالکل مختلف ہے، اور یہ تمام کے تمام افریقہ میں آپ کو ساری میجورٹی مالکی فقہ پر ہے، یعنی امام مالک کے مقلد ہیں۔ اور جو چوتھے ہیں جو بڑے مشہور ہیں، امام احمد بن حنبل، کہ جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، یہ سب سے آخری ہیں، اور ان کے متبعین حنفی کہلاتے ہیں، ان کے متبعین حنبلی کہلاتے ہیں، اور یہ بہت کثرت سے سعودی عرب میں اور قریب میں قطر وغیرہ کے علاقوں میں یہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ چار مشہور امام ہیں کہ جن پر امت کا اتفاق ہو گیا کہ ہم شرعی احکام میں ان کی تقلید کریں گے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت دلائل ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن ایک تو بڑی لاجیکل دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر شخص اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا، نہ ذہنی وسعت رکھتا ہے، نہ علم رکھتا ہے، اور نہ زندگی میں اس کو وقت کی اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شرعی احکام کو ڈائریکٹلی بذات خود قرآن و حدیث سے سمجھ سکے۔ اس کے لیے اسے سب سے پہلے عربی سیکھنا ہوگی، عربی کے بعد اسے قرآن کی لغت سمجھنی ہوگی، پھر اس وقت ہر آیت کا شان نزول سمجھنا ہوگا، پھر اسے حدیث احادیث پوری تمام احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کے درمیان تقابل کرنا ہوگا، اس میں کون سی حدیث کب نازل ہوئی، ناسخ اور منسوخ کا فیصلہ کرنا ہوگا، کون سا حکم عام تھا، کون سا حکم خاص تھا۔ یہ سب تو ہم عام علماء بھی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ صرف خواص کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی لاجیکل دلیل ہے کہ جو سمجھ آتی ہے کہ ان شرعی احکام میں، اور یہ ہمیں صحابہ کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے۔ صحابہ میں بھی چند صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، اس طرح کے چند صحابہ تھے کہ جو مجتہدانہ صلاحیت رکھتے تھے، اور باقی صحابہ ان سے آ کے سوال کرتے، اور جو وہ بتاتے ان کے مطابق پیروی کرتے۔ تو یہ تو ایک تو ریزنیبل دلیل ہے اور لاجیکل دلیل ہے، اور باقی اس کے علاوہ کئی دلائل ہیں، لیکن ایک بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکلیں، تو کیا کریں؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تو یہ کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچیں۔ یعنی آپ ہمیشہ ہر دور میں سب کے سب لوگ نہ جہاد پر نکل سکتے ہیں، نہ حصول علم کے لیے نکل سکتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہو جو نکلے، دین میں غور و تفکر کرے، اور لوگ جو ہیں پھر ان کی پیروی کریں۔ لیکن علماء نے اس بات پر اتفاق کیا اس طرح کی آیات میں، اور قرآن کریم میں اور بھی آیات موجود ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر رد فرمایا کہ یہ بات تمہاری قابل قبول نہیں کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا، حالانکہ تمہارے باپ دادا تو گمراہ تھے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ شرعی احکام شرعیہ میں تو تقلید جائز ہے، لیکن جب عقیدے کی بات ہوگی، مثلا جب آپ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ اللہ کا جسم ہے یا نہیں ہے، اب آپ کہیں میرے والد صاحب کے کہا کرتے تھے کہ اللہ کا جسم ہے معاذ اللہ، یا اللہ کا جسم نہیں ہے، یہ بات کافی نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جو نیاز آپ کرتے ہیں، یہ جو میلاد النبی آپ مناتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، آپ کہیں بھائی ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا جائے آپ مزار پر جاتے ہیں، مزار پر جانے کی کیا حقیقت ہے، کیا شرعی دلیل ہے، آپ کہیں بھائی ہم نے تو ہمیشہ بزرگوں کو یہ دیکھا، یہ کافی نہیں، بلکہ جو عقیدہ ہوگا، جو اس پہ آپ کو دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ اگر کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، کل کے درس میں ہم نے شہداء کی حیات کی بات کی کہ شہید حیات ہوتا ہے، زندہ ہے، اسے جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اب کوئی شخص یہ عقیدہ قائم کر لے اور اسے پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ تم کیوں یہ سمجھتے ہو، تو کہے بھائی میں نے اپنی اماں سے یہ سنا تھا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے رد فرمایا کہ جب کوئی عقیدہ قائم ہوگا تو وہ دلیل کی بنا پر ہوگا، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ جیسے کہ اب اگلے درس میں آیت کریمہ آئے گی کہ وہ تمام چیزیں کہ جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے۔ بعض لوگ اس سے نیاز کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اب کوئی شخص ساری زندگی نیاز کرتا رہے صرف اس بنیاد پر، اور اس میں قید لگائے کہ یہ جو میں نے نیاز کی صرف خواتین کھائیں گی، یہ نیاز صرف اسی دن ہو سکتی ہے،
یہ نیاز جو ہے یہ کرنا ضروری ہے، نہیں کروں گا تو گناہگار ہوگا، ان تمام صورتوں میں اسے کے پاس دلیل موجود ہونا ضروری ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اندھی تقلید کر رہا ہے، اور اگر اس نے کسی غلط چیز کی تقلید کی تو پھر وہ ضرور گمراہ ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے کہ جس پر اپنے باپ دادوں کو پایا، حالانکہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہیں رکھتے تھے اور وہ نہ ہدایت یافتہ تھے. آج کے دور میں بہت سے ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جب ہم ان کے سامنے دینی احکام بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تقریب 15 20 25 سال پہلے چلے جائیں تو عمل تو تھا لوگوں میں، لیکن جو قرآن کا علم تھا اس کی کمی تھی. میں اجتماعی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں گے، اگر آپ خود 50 60 سال کی عمر کی رینج میں ہیں، یا آپ اپنے والدین میں دیکھیں گے، اپنے دادا دادی ان کی ایج گروپ میں دیکھیں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کثرت سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، وہ نیک سیرت تھے، شریف تھے، وہ با عمل تھے، اخلاق ان کے بہت اچھے تھے. لیکن بہرحال اس دور میں قرآن کی علم کی کمی تھی، وہاں پر درس قرآن کا اس طرح اہتمام نہیں تھا جس طرح انداز سے آج آن لائن، آج مساجد میں جس انداز سے قرآن ترجمہ تفسیر پڑھنے کا موقع ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے احکام جو ان کے علم میں نہیں تھے اور انہیں بعد میں بتائے جائیں تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو ہمیشہ سے یہی سنا ہے. اور یہ نئی نئی باتیں نکل آئی ہیں، حالانکہ وہ نئی باتیں عین قرآن و حدیث میں ہوتی ہیں. تو وہاں پر ان کا امتحان ہوتا ہے کہ اگر حقیقتاً وہ اللہ والے ہیں، اگر حقیقتاً وہ دین سے مخلص ہیں، تو جب ان کے سامنے قرآن و حدیث آ جائے تو بس وہ اپنی پرانی روایات کو چھوڑ کے عین قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں. آگے بڑھتے ہیں. مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا. یعنی کافروں کی مثال اس کی دو تفاسیر کی گئی ہیں کہ ایک یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے نا جو کچھ نہیں سنتا، یہ کافر ہے. کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک تبلیغ پہنچاتے ہیں تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے، کہ یہ عقل اس کا استعمال نہیں کرتے، یہ غور و تفکر نہیں کرتے. اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ کافروں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو چیخو پکار کرتے ہیں، لیکن ان کے جو بت ہیں وہ ان کی چیخو پکار کو بالکل بھی نہیں سنتے. وہ بس بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی مویشی چلا رہا ہو تو وہ زور سے آواز لگائے تو مویشی سنتے تو ہیں کہ آواز آ رہی ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا. سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی یہ کفار بہرے ہیں، ان تک اندر بات نہیں پہنچتی، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ کچھ نہیں دیکھ پاتے، یہ بالکل عقل نہیں رکھتے. اس سے مراد یہی ہے کہ یہ حقیقتاً تو یہ سب رکھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کھلی ہوئی ہدایت کو نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے یہ عقل نہیں رکھتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ. وشکروا للہ. اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو شکر گزاری بہت ضروری ہے اور ستھری حلال طیب چیز بہت ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے. صرف اپنے تمام کوششوں کا انحصار اس چیز پر رکھا جاتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ مال کما سکتے ہیں. اگر آپ مجموعی اعتبار سے دیکھیں گے تو لوگوں کو علم سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز کا ایک ٹرینڈ چلتا ہے، ایک وقت چلتا ہے. ایک دور تھا ایم بی اے کا دور تھا، ایم بی اے کی جابس تھیں تو ہر ایک نے ایم بی اے کیا. پھر ایک دور آیا جو اے سی سی اے کا دور تھا تو ہر ایک نے اے سی سی اے کیا. پھر اب دور ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا، ٹیکنالوجی کا، تو آج تیزی سے یونیورسٹیز کھل رہی ہیں، ڈیٹا سائنس کے پروگرامز، اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ، آئی او ایس ڈیولپمنٹ. تو حقیقتاً جو لوگ ہیں وہ علم سے محبت نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنے روزگار کی تلاش کرتے ہیں. اچھا یہ جو میں نے مثال دی یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، لیکن میں نے مثال یہ دی ہے، اس بات پر دی ہے کہ انسان، یہ بالکل جائز ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہے آپ وہ بالکل کریں، اس میں کوئی منع نہیں ہے. مثال صرف یہ سمجھانے کے لیے دی ہے کہ انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے.
اس لیے جب یہ طلب بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان اکثر حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں ایک صاحب سے مشورہ لے رہا تھا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، تو مجھے میں نے کچھ بات کی کہ یہ جو اس طرح ڈیل ہے یہ اس طرح جائز نہیں ہے، اور یہ اس انداز سے تو نہیں کی جا سکتی۔ تو مجھے سامنے سے جواب یہ ملا کہ بھائی ہم نے تو صرف یہ سیکھا ہے کہ پیسہ کس طرح بنانا ہے، اب یہ جائز ناجائز ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جب وہ اپنی تجارت کرتے ہیں، مال و دولت کا کام کرتے ہیں، تو اس میں انہیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ حرام نہ کما لیں۔ ہمارے بزرگان دین نے اس بات کا بہت خیال کیا کہ کوئی حرام لقمہ جو ہے وہ پیٹ میں نہ چلے جائے۔ ایک حدیث پاک ہے، اسے میں سنا کر درس کا اختتام کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف میں ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم ضرور صرف حلال اور طیب کھاؤ اور نیک کام کرو، اور پھر آپ نے ایک شخص کی مثال دی کہ جو دور دراز سے سفر کرتا ہے اور کعبے تک پہنچتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، اس کے کپڑے غبار آلود ہیں۔ آپ تصور کریں، ایک شخص ہے اس دور میں دور دراز سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے اور کعبے کے سامنے پہنچتا ہے، اس کے بالوں میں گرد ہے، اس کا لباس گندا ہو چکا ہے، اور وہ کعبے کے سامنے، حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کا رزق حرام، تو بتاؤ کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا کھانا پینا، آپ کا رزق، آپ کا لباس وہ حرام ذریعے سے آیا ہے، تو پھر آپ کسی بڑی مسجد میں تو کیا، آپ اگر کعبے کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا پھیلا کے، جولی پھیلا کے اگر دعا مانگیں تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ جس کا کھانا پینا حرام کا ہو، لباس حرام کا ہو۔ لیکن تب بھی ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بہنوں کی وراثت دبائی ہوئی ہے، کہ جنہوں نے دیگر رشتہ داروں کی وراثت دبائی ہوئی ہے، مال کھایا ہوا ہے، ہڑپ کیا ہوا ہے، جو لوگ رشوتیں لیتے ہیں، وہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پہ قرضہ دیتے ہیں، پوری زندگی سے سود کھا رہے ہیں، لیکن وہ حج اور عمرے پر جایا کرتے ہیں، وہ ہر رمضان میں عمرہ کر لیا کرتے ہیں، وہ ہر چند سالوں میں حج کر لیا کرتے ہیں، وہ ربیع الاول میں محفل میلاد کا انعقاد کر لیا کرتے ہیں، اور دنیا انہیں بڑا نیک سمجھتی ہے، لوگ انہیں عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن ہم اس بات سے واقف ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کاروبار سودی ہے، جو لوگوں کے مالوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تو بس دنیا کچھ بھی کہے، لیکن حدیث پاک کے مطابق ان کی دعا نہیں قبول ہو سکتی جب تک وہ حلال اور طیب طریقے سے رزق حاصل نہ کر لیں۔ تو بس یہاں پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پیر کو جو درس ہوگا اس میں سب سے پہلے یہ اگلی آیت کریمہ ہے جو بہت اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز کے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام کیا ہے۔ تو اس میں پھر اس آیت کے تحت ہم شرعی احکام سنیں گے کہ خون کا کب استعمال کیا جا سکتا ہے، کب نہیں، کون سا خون حرام ہے، کون سا جائز ہے، مردار کا کس چیز میں استعمال ہو سکتا ہے، کس میں نہیں ہو سکتا، سور کا استعمال، اور پھر غیر اللہ کا نام پکارنے سے کیا مراد ہے، کیا اس سے جو نیاز کی جاتی ہے، ابھی رجب ہے، بہت سے لوگ کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں، بہت سے لوگ 6 رجب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے نیاز کرتے ہیں، تو وہ کب جائز ہوگی، کب ناجائز ہوگی، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ضرور سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس کا ڈھیر و اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔